اوسع رزقک عند کبر سنی، اے اللہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو مجھے میرے رزق میں وسعت عطا فرما دینا، کیونکہ بڑھاپے میں ہر آدمی محتاج بنتا ہے، ہر حال میں محتاج بنتا ہے۔ رزق کے بارے میں احادیث سنا رہا ہوں۔ پھر دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارزقنی طیبا، اللہ مجھے رزق طیب نصیب فرما دیں، پاکیزہ رزق۔ قرآن نے بھی بتایا پاکیزہ رزق کھاؤ، اور اللہ کے نبی نے دعا بھی فرمائی اللہ مجھے پاکیزہ رزق دیں۔ پھر فرمایا واستعملنی صالحا، اے اللہ اس رزق کے ذریعے سے عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور بہت سے لوگ اس رزق کی وجہ سے فرعون بھی بن جاتے ہیں، اور یعنی رزق کی وجہ سے بندے تکبر والے بھی بن جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اس لیے فرمایا کہ اللہ مجھے اس رزق کے ذریعے سے اللہ مجھے عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ عمل صالح خود سمجھ رہے ہیں، وہ سخی بھی بنے، اللہ کی راہوں میں خرچ بھی کرے۔ تیسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجل، آپ نے فرمایا کہ جس طرح موت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اسی طرح رزق بھی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم رزق کے پیچھے جا رہے ہیں نا، حالانکہ رزق ہمارے پیچھے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں میں تمہارے لیے رزق کا وعدہ کر دیا ہے، تمہیں رزق ضرور ملے گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا بخشش کا وعدہ اللہ نہیں کرتا، رزق کا وعدہ اللہ کرتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ تب ہے جب تم گناہ کو چھوڑو گے اور میرے رب کے سامنے آؤ گے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن رزق تم جتنے بھی گناہ کرو گے میں تمہیں ضرور عطا کر دوں گا۔ رزق کا آنا یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا ہو، ہندو کو بھی مل رہا ہے نا، کافر کو بھی مل رہا ہے نا، مشرک کو بھی مل رہا ہے، بت پرست کو بھی مل رہا ہے، مجوسی کو بھی مل رہا ہے، جو میرے اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کرنے والا ہے، پانی کی پوجا کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ بخشش کا وعدہ اللہ نہیں کر رہا کہ میں بخشوں گا اس وقت جب آپ گناہوں کو چھوڑ کر کے میرے در پہ آ جاؤ گے، پھر میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن رزق تمہیں ضرور ہر حال میں دوں گا۔ پھر تیسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النصیحۃ تمنع بعض الرزق، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو رزق کم ملتا ہے نا، پھر چلاتے چیختے ہیں چلاتے ہیں، کبھی تھوڑی سی ٹھوکر آ گئی، او ہو میرے ساتھ تو اللہ ناراض ہے، میرے ساتھ تو یوں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر تیرے رزق میں کمی آ جائے گی، پھر اللہ تمہارے رزق کو ہٹا دیتا ہے۔ ناشکری نہ کیا کریں، اللہ کا شکر کریں کہ میرا اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو نے رکھا ہے، اور یہی بندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہوتی تھی کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے تھے، 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا نا، تو بے ہوش ہو جاتے تھے، تو صحابہ کہتے او ہو بھائی اس کو تو مرگی ہو گئی، وہ کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے مرگی نہیں ہے، مجھے 3 دن سے میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا جس وجہ سے مجھے بے ہوشی ہو رہی ہے۔ اور کیا اللہ ابو ہریرہ پہ ناراض تھے؟ کبھی نہیں، وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، اور یہ ابو ہریرہ وہ شخص ہے جو تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے۔ 4000 سے اوپر زیادہ روایتیں ہیں ان کی، اور کسی صحابی کے میں نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ایمان 2 حصے ہیں، ایک اللہ نے شکر کرنے والے کے ساتھ ایمان کا حصہ رکھا ہے، ایک صبر کرنے والے کے ساتھ۔ صابر بھی بنے ہم، شاکر بھی بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔